بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ سپریم کورٹ میں آج بلے کے ریویو کیس کے اندر کیا ہوا اور صحافیوں کو آج پھر ٹارگٹ کیا گیا، ایون ڈھولچی قرار دے دیا گیا، ڈرم بیٹرز کا لفظ استعمال کیا گیا صحافیوں کے لیے، جو کہ اب قاضی صاحب آئے دن اپنا غصہ صحافیوں پر نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کے فیصلے تو پھر تاریخ میں یاد رکھے ہی جائیں گے، لیکن ان کی طرف سے صحافیوں کو جاتے ہوئے اس طرح کے القابات اور اس طرح کی چیزوں اور الفاظ سے ٹارگٹ کرنا، یہ میرے خیال میں انتہائی افسوسناک ہے۔ لیکن بلے کے ریویو کیس میں آج انہوں نے صحافیوں کو بھی نہ بخشا، اس کے ساتھ انہوں نے وکلاء کو بھی نہ بخشا، اور تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے وہ آج پیش نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے کل ایڈجرنمنٹ کی درخواست دائر کر رکھی تھی، اور انہوں نے کہا کہ حامد خان صاحب نے بیسیکلی یہ درخواست دائر کی تھی کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے، اس لیے آج کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کی جائے۔ اس درخواست کو مسترد بھی کر دیا اور سماعت کو ملتوی بھی کر دیا۔ اب یہ کیسے ہوا؟ وہ ایسے کہ درخواست تو مسترد کر دی، لیکن کہا کہ ہم چونکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے ایک اور موقع تحریک انصاف کے وکلاء کو دیا جا رہا ہے۔ وہ اگلی پیشی پر یعنی 21 اکتوبر 2024 ریٹائرڈ ہونے سے صرف 4 دن پہلے قاضی صاحب نے اب یہ کیس جو ہے وہ مقرر کر دیا، اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے درخواست کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ اب بلکہ آپ کو بتایا تھا کہ قاضی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جاتے ہوئے اس معاملے کو ڈیسائیڈ کر کے جائیں، تاکہ ان کے بعد جیسے اب وہ لوگوں کا نام لکھ کر فیصلے دیتے ہیں، بعد میں کوئی نام لکھ کر فیصلے نہ دے سکے۔ آج جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، مزید 2 چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ان کی طرف آنے سے پہلے ایک تو کراچی میں بیلٹ پیپرز کو آگ لگا دی گئی۔ اب یہ قاضی صاحب کی طرف سے ہی ایک ڈائریکشن اس وقت جاری کی گئی تھی، اور اس کے بعد اب بیلٹ پیپرز جلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ کیا بات ہے، اس پر بات کریں گے، اور پھر آئینی ترمیم کا جو انگور ہے وہ کھٹا ہے، اور ایک ہی انگور تھا، حکومت شاید اس کو مزے لے کر آخری دنوں میں قاضی صاحب کے ہوتے ہوتے وہ کھانا چاہتی تھی، لیکن اب وہ انگور کھٹا ہو چکا ہے، اور قاضی صاحب کا فل کوٹ ریفرنس الوداعی تقاریب کا آغاز جو ہے، ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اب اس کا ایک لیٹر بھی سامنے آ چکا ہے، باقاعدہ طور پر اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو الوداعی تقاریب کے لیے جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ بہرحال آج جب ریویو کیس کی سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ عدالت کے اندر تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ سب لوگ کہاں ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ کوئی بھی نہیں ہے، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج ایک اور بات بھی سماعت کے اندر تسلیم کی، اور پرانا 13 جنوری کے فیصلے کا ایک پیراگراف بھی پڑھ کر سنایا گیا، اور اس میں ملبہ تحریک انصاف پر ہی ڈالا گیا کہ تحریک انصاف سچ نہیں بول رہی، تحریک انصاف جھوٹ بول رہی ہے، انہوں نے الیکشن نہیں کروائے، الیکشن نہ کروانے کے بعد اب وہ یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ عدالت کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، جس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ ڈرم بیٹرز جو ہیں وہ فیصلہ اگر پڑھ لیں تو شاید وہ اتنا شور نہ مچائیں، لیکن وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی صحافیوں کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ڈھولچی ہیں وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب صحافیوں کو ٹارگٹ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے وکلاء کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ آج صبح سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ پہلے وکلاء ہوتے تھے وہ عدالتوں کا تحفظ، عدالتوں کو حفاظت فراہم کرتے تھے، ان کا دفاع کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کا کام صرف مار دھاڑ، ڈنڈے چلانا اور احتجاج کرنا رہ گیا۔ یہاں پر بھی واضح طور پر ان کا اشارہ تحریک انصاف کے وکلاء کی طرف تھا، جو اس وقت سڑکوں پر ہیں، سرزمین بے آئین کے اوپر جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، جو اس وقت رول آف لا کے لیے لڑ رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی انسانی حقوق کا پاکستان کے اندر کیا حال ہے، لیکن اس طرف قاضی صاحب نہیں جاتے، جبکہ جو احتجاج کر رہا ہے، جو کہ آئینی اور قانونی حق ہے، اس کے اوپر قاضی فائز صاحب تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال آج انہوں نے 21 اکتوبر تک کا وقت دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی دوبارہ درخواست جو ایڈجرنمنٹ کی وہ نہیں سنی جائے گی، اور ہر حال میں جو بلے پر انٹرا پارٹی الیکشن کا جو معاملہ ہے، اس میں بلے کا جو ریویو کیس ہے وہ 21 کو لگایا جائے گا 11:30 بجے، اور اس پر پھر مزید جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ اب بڑی خبر یہ ہے، ہم بہت عرصے سے، میں تقریباً اپنے ٹویٹر ہینڈل پر 250 سے زائد دن تھے اس وقت سے بتا رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ میں ہر دن کے ساتھ کمی جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ دن گنتے گنتے 14 دن جو ہیں اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے رہ چکے ہیں، 4 اس میں چھٹیاں ہیں، اور 4 چھٹیاں نکال دی جائیں، 5 چھٹیاں اگر نکال دی جائیں، 2 اتوار کی بھی ہیں، 6 بن جائیں گی، 6 نکال دی جائیں تو پھر 14 میں سے 6 نکالے تو پیچھے 8 دن بچتے ہیں، تقریباً 1 ہفتہ میکسیمم اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ورکنگ ڈیز
کی صورت میں موجود ہے، اس میں وہ بلے کا ریویو کیس تو فکس کر کے جائیں گے ہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 63A کا بھی جو ہے وہ پہلے ہی فکس کر دیا ہے۔ اب فل کورٹ ریفرنس بلا لیا گیا ہے قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے اوپر، بڑا دلچسپ ریفرنس ہوگا، تقاریر بھی ہوں گی اور باتیں بھی ہوں گی۔ اس میں جزیلہ سلیم صاحبہ جو ہیں سپریم کورٹ کی اس وقت موجودہ رجسٹرار ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے پاکستان بار کو، شہزاد شوکت صاحب ان کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بار کے، ان کو لکھا ہے اور کہا ہے کہ اپنی تقریر جو ہے اس کی کاپی ہمیں فراہم کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ واضح طور پر ساری پکچر کلیئر ہو چکی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 اکتوبر کو گھر جا رہے ہیں، کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو رہی، کسی قسم کی کوئی آئینی عدالت جو ہے وہ بننے نہیں جا رہی۔ یہ بھی اب ذرائع کر رہے ہیں، کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ جو باتیں ہو رہی تھی، اٹیمپٹ ہونی تھی، فلاں ساری چیزیں وہ بھی اب ختم ہو چکی ہیں، یعنی کہ آئینی ترمیم کے انگور میں اب کھٹے ہیں۔ تو آئینی ترمیم کا پروگرام بھی سارا کا سارا جو ہے وہ خاک میں مل گیا۔ اور افسوسناک واقعہ آج ناظرین یہ ہوا کہ کراچی کے اندر بیلٹ پیپر جلا دیے گئے، تین سے چار جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشنز تھے جن پر اب گنتی کا عمل جو ہے وہ شروع ہونا تھا، اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ جیتے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ ہارے ہوئے تھے، یعنی کہ فارم 45 اور 47 والا جو رولا ہے اس کے اندر ہار جیت تو ظاہر ہے، مینڈیٹ قوم نے جس کو دیا ہے اس کا واضح طور پر پوری قوم کو بھی اس وقت علم ہے۔ لیکن وہاں پر ہوا کیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک ڈائریکشن دے رکھی تھی کہ اگر ڈبے کھول دیے جاتے ہیں، ووٹ کی دوبارہ گنتی ہوتی ہے تو نہ فارم 45 کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی 47 کی، تو ووٹ اگر کاؤنٹ ہوں گے دوبارہ سے تو پھر وہی آخری حتمی نتیجہ ہوگا۔ اس میں یہ بلوچستان کا ایک کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر، اس میں انہوں نے اپنے ریمارکس جو ہے وہ دیے تھے، لیکن الیکشن ٹریبیونلز اب فیصلے ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس پولنگ اسٹیشن پر کراچی والے پر دوبارہ گنتی کا جو ہے وہ کر دیا، آرڈر کر دیا، اور دوبارہ گنتی ہونی تھی، اور نامعلوم افراد آتے ہیں، وہ تھیلے اٹھاتے ہیں، ان کو باہر سڑک پر پھینکتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں۔ پولیس والے خاموش تماشائی وہاں پر بنے کھڑے رہتے ہیں، اور جو دوبارہ گنتی کے لیے آئے لوگ ہوتے ہیں، جو کینڈیڈیٹ وغیرہ ہوتے ہیں تمام، وہ چیختے چلاتے رہ جاتے ہیں، اور پولیس والوں کی آنکھوں کے سامنے تمام بیلٹ پیپرز کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ سوال بنتا ہے کہ قاضی صاحب اب کیسے پتہ چلے گا کہ حتمی کیا ہے؟ اب آپ کس طرح سے انصاف دیں گے ان لوگوں کو، خاص طور پر جیتنے والا تو چلو ٹھیک ہے ایک بندہ ہے، جنہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ دے کر اپنے جو ہے وہ حق رائے دہی کو استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کا انتخاب کیا ہے، ان کے حقوق کو کیسے تحفظ فراہم کیا جائے گا؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، اتنی بڑی ہی باتیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بننے سے پہلے ان کے بارے میں کی جاتی تھی کہ وہ بہت اپرائٹ جج ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ہر طرف قانون اور آئین کی پاسداری ہوگی اور آئین اور قانون کا بول بالا ہوگا۔ لیکن جتنا بول بالا ہوا آئین قانون کا وہ بھی عوام کے سامنے ہے۔ تو یہ اب معاملہ اس کو ڈیسائیڈ کیسے ہوگا کہ اب اگر جل جائیں بیلٹ پیپر تو کیا پھر دوبارہ الیکشن کروائیں گے، یا پھر جو جیتا ہوا ہے وہ کچھ بھی بندوں کو بھیجے اور بس بیلٹ پیپر جلا دو اور اس کے بعد معاملہ ختم۔ تو اب بلے کا ریویو کیس جو ہے ناظرین وہ 21 تاریخ کو دوبارہ سنا جائے گا، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ قاضی صاحب اس کو ڈیسائیڈ کر کے ہی جائیں گے، اور 25 تاریخ کو دن 10:30 بجے فل کورٹ ریفرنس بھی ہوگا، وہ آخری دن ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے ہمارے ذرائع سے کہ آئینی ترمیم نہیں ہونے جا رہی، کوئی آئینی ترمیم نہیں ہے، اور اگر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہے تو پھر آئینی عدالت بھی کسی قسم کی نہیں ہے۔ بہرحال مسودے گردش کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ نون لیگ نے جو مسودہ بنایا تھا حکومت نے، وہ اب صحافیوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اٹیمپٹ کے چانسز ابھی بھی ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تک کی جو انفارمیشن ہم نے آپ کو دی تھی وہ صحیح اور درست ثابت ہوئی، اس پر جو ہے وہ ضرور مسرت کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ جو انفارمیشن دی گئی تھی وہ ایگزیکٹلی وہی تھی جس طرح سے ابھی تک حالات چل رہے ہیں۔ بہرحال چیف جسٹس جب منصور علی شاہ صاحب بنیں گے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، اور دو کوششیں اب کرنا یہ شروع کر دی جائیں گی کہ منصور علی شاہ صاحب کو متنازع بنانے کے لیے عوام کو، لوگوں کو یہ بات بھی اب ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جسٹس منصور علی شاہ اب اگلے چیف جسٹس ہوں گے، اور ان کے مخالفین ان کو متنازع بنانے کی کوششیں بھی ضرور کر سکتے ہیں، اور ایسا شاید تاثر دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ منصور علی شاہ نے کوئی ڈیل کر رہی ہے
کوئی ریکنسیلیشن کی طرف آگے ہیں اور ان کا موڈ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ انہوں نے مکا کر لیا، اس طرح کی چیزیں بھی اب سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں آپٹیمسٹک رہنا چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے، جب تک کسی بھی جج کے کوئی آئین و قانون کے مطابق دیے گئے جو فیصلے ہیں وہ عوامی امنگوں کے مطابق نہ ہوں۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی چیز آتی ہے تو پھر تمام لوگوں کو تنقید کا اختیار بھی ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ مزید 6 گھنٹے بعد جو بھی اویلیبل اپڈیٹس ہوں گی ان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔